شیخ وہ جو اکثر لوگ میڈیٹیشن کرتے ہیں جو دماغ کی شانتی کے لیے، دماغ شانت ہو، وہ سانس لینا، اونچی سانس لینا وغیرہ، تو شیخ میرا سوال یہ ہے جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، دوسرے دھرم کے، جو وہ یوگا وغیرہ کرتے ہیں تو اس میں کچھ شرک کے الفاظ وغیرہ بھی استعمال کرتے ہیں، تو شیخ اگر کوئی مسلمان میڈیٹیشن کرتا ہے شانت رہ کر، اور ایسا کرنا کیسا ہے مطلب، اور کیونکہ کسی کو او سی ڈی ہے تو وہ دماغ شانت کرنے کے لیے بھی ایک تھراپی کے طور پہ کرتے بھی ہے لوگ، میں نے سنا ہے ایسا، تو ایسا کرنا کیسا ہے شیخ؟ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تداؤ ولا تداؤ بالحرام، کہ تم لوگ علاج کرو لیکن حرام طریقے سے یا حرام چیزوں سے تم علاج نہ کرو۔ دیکھیے اور بھی آپ دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، ان احادیث کے اندر رقیہ کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، اور احادیث میں رقیہ شرعیہ یعنی شرعی اور جائز طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے، اور احادیث کے اندر ایسے طریقے سے منع کیا گیا ہے جو غیر شرعی ہے اور ناجائز ہے، حالانکہ اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ یعنی آپ کسی جادوگر کے پاس، کسی بابا کے پاس جائیں گے اور وہ غیر شرعی جھاڑ پھونک کے ذریعے سے آپ کے جادو کو ختم کر دے گا، ہوتا ہے، اور یہ چیز حدیث کے اندر موجود ہے، اور صحابہ کرام اس چیز کو جانتے تھے، سبب بھی جانتے تھے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ یہ کہ علاج آپ کو صحیح طریقے سے کرنا ہے، حلال طریقے سے۔ آپ نے جو سوال کیا اس سوال کے اندر جو آپ نے صورت بیان کی، سانس کو اندر کھینچ کے رکھنا، پھر سانس کو باہر نکالنا، یہ اور اس طریقے کی دیگر چیزیں، یہ سب یوگا کے مختلف آسن ہیں، اور یوگا کے آسن کے طور پہ ہی نہیں جانا جاتا ہے، یہ اصل سادھو سنت لوگوں سے آیا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں صوفیہ کے یہاں سے صوفیہ نے سادھوؤں سے لیا، اور اصل یہ ہے کہ یہ وثنیت کا ایک حصہ ہے، یعنی ہندو مذہب کا ایک حصہ ہے، اور ان کے وید کی کتابوں میں بہت سارے یوگا کے آسن بیان کیے گئے ہیں جن سے مختلف فائدے ہوتے ہیں، لیکن یہ ان کی عبادت ہے۔ اہم جو چیز ہے وہ یہ کہ ان کا طریقہ ان کی عبادت ہے۔ اگر آپ ان کو عبادت بھی نہیں مانتے ہیں تو کم از کم ان کی مشابہت ہے دینی معاملے کے اندر، اس لیے کہ یہ ان کے دین و دھرم کی چیزیں ہیں، ان کے دھرم کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو اب ان کے دھرم کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو فالو کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں علاج کے اندر، ان کی مشابہت جو ان کی دینی اور مذہبی مشابہت ہے اسے آپ علاج کے اندر استعمال، تو یہ کم از کم صورت ہے اس سے یوگا کے مختلف آسنوں جو مختلف طریقے ہیں اور مختلف ذریعے ہیں، تو حلال ذریعے موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی ذہنی ٹینشن کو دور کرنے کے لیے یوگا کا طریقہ صرف ہے، نہیں، یوگا طریقہ طبی طریقہ نہیں ہے، یہ طبی طریقہ نہیں ہے، یہ وہ طریقہ ہے جس سے آپ کو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، لیکن یہ غیر اللہ کی عبادت کے طرق میں سے ہے، یا آپ سوچ کے کہیں کہ غیر قوم کی عبادت کے طرف، تو ہم کسی بھی ایسی چیز کو انجام نہیں دیں گے چاہے ہم سے اس سے فائدہ حاصل ہو یا نہ ہو، فائدہ حاصل ہو پھر بھی ہم نہیں استعمال کریں گے۔ قرآن کریم کے اندر کیا کہا گیا ہے؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، شراب سے، جوئے سے منع کیا ہے اور اس کو حرام قرار دیا گیا۔ دوسری آیت کے اندر شراب اور جوئے کے تعلق سے فرمایا گیا وَإِثْمُهُمَا اکبر من نفع، کہ ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے، یعنی نفع ہے اس کے اندر، نفع ہے لیکن اس نفع کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے۔ تو شریعت کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے آپ کو نفع حاصل ہوگا، لیکن وہ نفع حاصل کرنا شریعت کے اندر حرام ہے، تو آپ کے لیے بھی حرام۔ تو جی شیخ، یہاں بھی اگرچہ آپ کو سکون ملے، اطمینان ملے، آپ کا ٹینشن دور ہو، آپ کو دیگر فوائد ملے، لیکن یہ فائدے ان کی مشابہت کے مقابل میں بہت کم ہیں، بلکہ ان کی مشابہت کا جو گناہ ہے وہ اس فائدے سے کہیں زیادہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے بہت سارے راستے کھولے ہیں، جن راستوں کو ہم اختیار کریں تو ہماری ساری پریشانیاں، ساری چیزیں سب ختم ہو سکتی ہیں، دواؤں کے ذریعے سے بھی، اور اس سے اگر ٹینشن اور پریشانی کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون، پریشان کم کرنا ہے تو قرآن کی تلاوت کریں، آپ ڈپریشن کے شکار ہیں تو قرآن کی تلاوت کریں، آپ کو ٹینشن ہے تو آپ قرآن کی تلاوت کیجیے،
اور آپ دیکھیے کتنا سکون ملتا ہے. تو علاج کے اس طریقے کو اختیار کرنے کی بجائے اسلامی طریقے کو آپ اختیار کریں تو انشاءاللہ آپ کو اس سے کہیں زیادہ فائدہ